الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أجمل الأجملين أكمل الأكملين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن: إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک پروردگار خالق کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمت برکت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث کریمہ میں آتے ہیں. آقا نامدار رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، جب دو مومن مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور جدا ہونے سے پہلے مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جدا ہونے سے پہلے ان کی گناہوں کو بخش دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ نے سماعت کی کہ مصافحہ کرتے وقت، ملاقات کرتے وقت ہاتھ ملایا اور درود پاک پڑھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس سے یہ تو پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مومن کے لیے کتنا افضل ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مومن کے لیے کتنا ببرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذکر کتنا پسند فرماتا ہے کہ اگر آقا اسلام پر درود پاک پڑھا جائے اور اللہ اس کو پسند کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر درود پاک سے رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں درود پاک کی برکات کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھیں. یعنی جو درود پاک کے اثرات ہیں وہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھتے رہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ دو جہاں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا. کوشش کیا کریں کہ وقت نکال کر کچھ نہ کچھ گھڑی آقا اسلام پر ایک آدھ تسبیح درود پاک پڑھ ہی لیں. کم سے کم 313 مرتبہ پڑھیں کہ اس کے متعلق تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوتا ہے. 313 مرتبہ. ہر نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھیں گے تو وہ تسبیح ملا کے بھی 500 مرتبہ درود پاک کی تو بن ہی جاتی ہے. اور اگر ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھی جائے تو روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا. اور 1000 درود پاک پڑھنے کی روز کی بنیاد پر فضیلت یہ ہے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مرے گا نہیں جب تک کہ جنت کے اندر مقام نہ دیکھے. درود پاک کے فضائل دیکھیں آپ، ایسے تو بے شمار فضائل ہیں اس کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دنیا و آخرت کی برکتیں ملتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، قبر کے اندھیرا دور فرماتا ہے،
مرتے وقت آقا علیہ السلام کے دیدار کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین درود پاک سے قلبی ذہنی بے چینی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین درود پاک کی مٹھاس سے زبان کو شیریں کر دیتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کبھی زبان سے برائی کی جائے، کسی کی برائی کی عادت نہیں چھوڑتی ہو، زبان سے گندی باتیں کرتا ہو یا وہ بری باتیں کرتا ہو، زبان سے کیے جانے والے گناہ، فرماتے اس کے بعد وہ دل میں ندامت رکھے اور درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے زبان میں سے کی جانے والی برائیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ عموماً ہمارے ایسا ہوتا ہے فضول بات کر دیتے ہیں، فضول بات کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگے کہ میں نے یہ کیسی بات کی ہے کہ جس کا نہ دنیا کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، اب یہ فضول بات ہو چکی ہے، تو اس کے فوراً بعد آپ درود پاک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ جو فضول ہوئے کی عادت ہے وہ چھڑا دے گا۔ بس ہمیں کوشش کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہم اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہے، نیک بننا ہے، بس کوشش نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کوشش کے لیے اللہ اپنی زندگی کو درود پاک سے جوڑ کے رکھیں۔ بچوں کے آگے ذکر کرتے ہیں آپ علیہ السلام کا، آج اس ذکر کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ عالمی طور پہ اگر کوئی ذات کو نشانہ اگر بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں کسی ایک چیز کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے، پہلے تو یہ کہ اسلام سری سے ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کی تباہی کے نتائج میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو مٹانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی عالمی طور پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی، نعوذ باللہ توہین، سب گستاخی کی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کریمہ ہے کہ جس نے پورے عالم اسلام کو فی الوقت جوڑے رکھا ہے، کیونکہ یہ کڑی کی معلوم ہے۔ ہم میں چاہے کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں، پورے عالم اسلام کو لے لیجیے، 57 ملک پوری دنیا میں اسلامی، یہ ایک اسٹیٹ نہیں بن سکے، اسلامی ریاست نہیں بن سکے، یہ ٹکڑوں میں بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہمیں ایک چیز اگر جوڑ کے رکھی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے اور آپ علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے۔ اور اگر دنیا میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کی جاتی ہے، آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی، کہیں خاکے بنائے جاتے ہیں، کہ گستاخی کی جاتی ہے، تو یہ پورا جو اسٹیٹ ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو آج جو دشمنان اسلام ہے، جو مغربی طاقتیں ہیں، جو کفر کی یلغار ہے، وہ اس اسٹیٹ کو تباہ کرنے کے لیے کہ ان کا اتحاد ایمانی طور پہ بھی ختم ہو جائے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کو ایک ایجنڈا بنا دیا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے آگے نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے، بار بار درود پاک پڑھیں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، حضور کے اخلاق پر عمل کریں گے، بچوں کو تربیت دیں گے، بیٹا پانی ایسے پیا جائے، بیٹھا ایسا جائے، بات ایسے کی جائے، تکلم ایسے کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بچوں کے سینوں میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کشادہ بھی کرے گا، ان کے سینوں کو نرم کر دے گا۔ حضور کے اخلاق اور کردار سے ان کے سینوں کی طرف برکتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے آج اگر اشرف کسی بات کی بہت ضرورت ہے تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، خود بھی کریں، اپنے بچوں سے بھی کروائیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی برکات ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں۔ آج ہماری زندگی میں ایک عجیب سا سمجھیے کہ بے رنگی پائی جا رہی، تصویر تو بن رہی ہے لیکن اس میں رنگ نہیں ہے۔ جس طرح تصویر بنانے کے بعد وہ رنگ سے خالی ہوتی ہے اور بد مزہ سا، بد مزاج اور سمجھیے کہ ایک آنکھوں کو نہ بھانے والی لگتی ہے، شاید ہماری زندگی ایسی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہماری زندگی کو بڑا سنوار کے دیا، اپنے زندگی میں جو خود رنگ بھرنے تھے نا، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اپنے اس تصویر کے اندر وہ رنگوں سے اپنی تصویر کو خالی کر دیا ہے۔ تو آج ہمارے اندر ایک بے چینی ہے، ایک بے سر و سامانی کا عالم ہے، دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہر چیز قدرت نے ہمیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں خالی پن موجود ہے، ایک بے چینی سے بے قراری پائی جا رہی ہے۔ اگر رات سوتے ہیں تو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، خالی پیٹ کوئی نہیں سنتا ہے۔ اگر آپ سوتے ہیں تو چین کی نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو بے چینی کی خلا ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں گردش کر رہی ہوتی ہے، سینے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خالی پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔
اچھی گاڑی ہے، آرام دہ بستر ہے، لباس ستھرا ہے، دسترخوان پہ انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زبان میں ذائقہ نہیں آ رہا. تو اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ تو ہی بتا کہ ہمارے اس مزاج کا، ہمارے اس بے سکونی کا، ہمارے اس خالی پن کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، تو قرآن یہ الفاظ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اللہ نے ذکر دلوں کا چین اور دلوں کو قرار رکھا ہے. اب آج ہمارا جو من ہے یا جو ہمارا اپنا جو ایک اندر کے کہتے ہیں کہ انسان کا ایک اندر کے ایک انسان ہوتا ہے، وہ انسان کی جو ہمیں اچھی اور برائی دونوں طرف کی رخیں دکھاتا ہے، آج ہم نے اس کو مار دیا ہے اور ہم نے ایک اپنی سوچ بنانی ہے اور اپنے من کے اندر ذکر الہی سے خالی کر کے اپنی زندگی کو ہم نے بے رنگ کر دیا ہے. اور ذکر الہی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح کی مالا ہو، ایک سترا آپ کے پاس اور آپ جنگلوں میں نکل جائے، ساری دن راتیں نمازیں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، روزے رکھتے رہے. یہ ہو سکتا ہے ذکر یہ بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جن کے مقدر میں یہ ہوتا ہے. ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں، رشتے جڑے ہیں، تقاضے جڑے ہیں، سماج اور معاشرہ جڑا ہے. تو یہ کوئی بھی سمجھدار انسان یہ نہیں کرے گا کہ بغل مسئلہ دبائے تصویری پی اونچوں کو چھوڑ کے چلا گیا. اس کو تو کوئی حل چاہیے نا کہ میں یہ سارے تقاضے بھی پورے کروں اور سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ان تقاضوں کے تحت اپنی محبت کی عطا کرے، دل میں سکون بھی آ جائے. تو اس کا علاج جو قرآن میں اللہ نے ہمیں عطا کیا. پہلے تو بتایا کہ تم ذکر الہی کرو، ایک تو یہ. اب ذکر الہی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جس سے ہمیں سکون بھی ملے اور سماج کی تمام ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو آقا علیہ السلام کی زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. قرآن کی یہ الفاظ ہے کہ حضور کی زندگی کو تمہارے نمونہ حیات بنایا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ہم سے رشتہ جوڑا ہے، جس سے ہماری ذمہ داریاں منسلک ہیں، ان تمام ذمہ داریوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے، حضور کے کردار کو دیکھنا ہے. جب آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی پاک علیہ السلام کے کردار کو شامل کریں گے، اس وقت سارا کا سارا وقت اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، تربیت کا معاملہ، کھانا پینا، لینا دینا، کاروبار کرنا، نوکری پہ جانا، ہر پہلو کے اندر جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے یا نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے یا نہیں، جب آپ نے اپنی زندگی میں اس سوچ کو داخل کیا اور اپنے تمام کاموں کے اندر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کو تلاش کرنا شروع کیا، وہ سارا وقت اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہوگا، وہ سارا عبادت میں شمار ہوگا. ضروری ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آپ تسبیحات پڑھیں، روزے رکھیں، یہ بھی عبادت کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے. لیکن جب ہمارے ساتھ رشتے جڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوائل اسلام مطلب شروع میں ہی مکے کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. سمجھیے گا یہ حدیث بڑی تربیت والی حدیث ہے. یہ جب ان کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور جب ان کی زوجہ کو حضرت عائشہ نے دیکھا تو وہ بالکل عام سی عورت تھی، مطلب بناؤ سگار نہیں کیا ہوا تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، نہ ہاتھوں میں کوئی زیور تھا، نہ لباس کے اندر کوئی شائستگی تھی. اب جب سیدہ عائشہ نے یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت عثمان کی بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے کیا تم اپنے شوہر کے قریب نہیں جاتی ہو کہ تمہارے شوہر تم میں خواہش نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے تو تم بن سور کے رہتی، کس طرح تم نے اپنی حالت بنائی دی ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے شوہر مجھ میں اپنائیت نہیں اختیار فرماتے، میرے کو قریب نہیں آتے،
مجھ سے دور رہتے ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی حالت میں بیوی قریب نہیں جاتا، اور رات ساری رات میں عبادت کرتے ہیں. اب میں کس کے لیے بھروسہ ہوں، میں کس کے لیے زیورات کو کروں؟ جب میرا شوہر میرے اندر ہی دلچسپی نہیں رکھتا تو میں یہ کیا کروں؟ اب یہ بات ان دونوں کے درمیان ہو گئی. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور الاسلام کی زوجہ تھی، یہ بات سن کے آپ کو بڑا تعجب ہوا. اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور عثمان بن مظعون کی اہلیہ آئی تھی، ان کو میں نے اپنے کچھ سادہ حالت میں دیکھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر آپ کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے؟ تو بتایا کہ میں کس کے لیے اپنے بناؤ سنگار کروں، دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں، رات کو ساری عبادت کرتے ہیں، تو میرے قریب نہیں آ پاتے ہیں. اس پر حضور جانے صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے پھر حضرت عثمان بن مظعون کو بلایا اور فرمایا کیا تمہارے پاس میرا عمل نہیں؟ کیا میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم رحمانیت والی زندگی گزارو، اپنے اوپر عورتوں کو حرام کر دو، اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ؟ کہ میرا عمل، میرا اخلاق، میرا کردار تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نہیں پسند کرتا جو کسی کے حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے. تم اپنی بیوی کے قریب بھی جاؤ، اللہ کی عبادت بھی کرو، اور مجھے دیکھو کہ میں اس پہلو کے اندر کیا کر رہا ہوں، میرا عمل کیا ہے. یہ حضور اسلام نے ان کو ترغیب فرمائی. حالانکہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار، اللہ کے سب سے زیادہ ذکر کرنے والے نبی علیہ السلام، اللہ کے سب سے زیادہ قریب، لیکن اس کے باوجود محمود کریم علیہ السلام نے بیک وقت 4 ازواج سے زیادہ ازواج بن کے دکھایا. وہ سب سنبھلتی تھی، بنتی تھی اپنے حضور اسلام کے لیے. آقا علیہ السلام اللہ کا ذکر بھی کرتے، اللہ کی یاد بھی کرتے، لیکن ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھی ازدواجی وہ بھی پوری کیا کرتے تھے. اس سے پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا پہلو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں جب آپ آقا علیہ السلام کے کردار کو، اخلاق کو داخل کریں گے تو وہ سارا کا سارا اللہ کے وقت میں گزرنا شروع ہو جائے گا. ہمارا یہ ذہن بنا ہے کہ اگر ہم مولویت کی طرف چلے گئے، اگر ہم دینداری کی طرف چلے گئے، دنیاوی اور سماجی ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مولوی جو ہوتے ہیں وہ نمازوں میں لگا دیتے ہیں، وہ تسبیح میں لگا دیتے ہیں، وہ روزوں میں لگا دیتے ہیں، ہماری اپنی خواہشات مر جاتی ہیں. ایسا ہمارا ذہن بن چکا ہے، ایسے ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں. آج یقین سے بات کر رہا ہوں، جتنی سکون کی زندگی علماء حضرات جی رہے ہیں، جتنی سکون کی زندگی وہ حضرات کہ جن کا تعلق دین پڑھنا پڑھانا ہے، شاید اس سکون کی زندگی تک کروڑ پتی پہنچ بھی نہ پائے، ارب پتی نہ پہنچ پائے. جو 15-20 ہزار کی نوکری کر کے لوگوں کو صرف قرآن پڑھا رہا ہو، صرف اذان دے رہا ہو، صرف نمازیں پڑھا رہا ہو، عالم ہو، حافظ ہو، جو سکون کی زندگی یہ گزار رہے ہیں نا، آج قسم خدا کی اس معاشرے کے اندر، اس بے چینی بھرے معاشرے کے اندر وہ ارب پتی، وہ کروڑ پتی جو مہنگے مہنگے بستروں پر ایسی اور بڑے بڑے جو ہے نا محل نما قبروں میں سو رہا ہے، وہ سکون کی زندگی کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کی اس کم کمائی کے اندر بھی بھلے دنیا کی آسائش نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی وہ جو راحت ان کی قلب میں اتر رہی ہے، سینے میں اتر رہی ہے، وہ اللہ ان کو عطا کر رہا ہے. اور اتنا دنیا اور دولت ہونے کے باوجود بھی اگر سکون نہ ہو، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی، آسائش ہونے کے باوجود بھی زندگی کے اندر خالی پن موجود ہو، تو آپ مجھے بتائیں ایسی دولت کا فائدہ کیا جو آپ کو نیند بھی نہ دلوا سکتی ہو. پلس کھانا پڑتی ہے، لوگوں کو دوائی کھانا پڑتی ہے، پیسے نہ ہو تو بے چینی، پیسے ہو تو بے چینی، پیسے نہیں ہیں تو کمائے کے بجائے کی بے چینی، پیسے ہیں سنبھالے کے بجائے پھر بے چینی. اور جس نے صرف اپنے زندگی کا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا بنائی ہو، انہیں اس چیز کا سکون نہیں ہوتا. آج اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں سب کے خرچے چل رہے ہیں، وہ ہر بندہ اپنی مزاج، اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کر رہا ہے، لیکن وہ طبقہ جو دین پڑھاتا ہے وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے اپنی خوشیوں کو اکٹھا کر رہا ہے. لیکن کیوں؟ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس ساری دولت ہے، ان کے پاس نہیں. فرق یہ کہ ان کے پاس سکون نہیں، ان کے پاس سکون ہے. آپ کی زندگی دیکھ سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ دین کو اپنانا پڑے گا. آپ کا دین آپ سے دنیا تھوڑی چھین رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. کس سے؟ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے سنوارنے کی کوشش کیجیے، اللہ اس کے رسول کی یاد میں سنوارنے کی کوشش کیجیے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا علماء کے پاس جائے گا تو مولوی بن جائے گا، داڑھی رکھے گا تو مولوی بن جائے گا؟ اچھی بات ہے بھائی، داڑھی رکھے گا مولوی بنے گا، یہ اچھی بات ہے، علماء کے پاس جا رہے اچھی بات ہے، امام کے پاس بیٹھتا ہے اچھی بات ہے، نمازیں پڑھنے لگا یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد اس کی نمازیں، اس کی دعا ہی آپ کے کام آنی ہے۔ وہ تعلیم و تربیت، وہ پیسہ جو آپ نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے وہ سب کام نہیں آئے گا۔ کام یہی آئے گا کہ آپ کا بیٹا مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل دے۔ کام یہ آئے گا کہ آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد جو آپ کی بیٹی ہے، وہ مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو غسل دے۔ یہ کام یہ آئے گا۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، میرا بچہ ایسا کرنے لگا ہے، ماں بھی فکر مند ہو جاتی ہے، بڑی بڑی دیر مسجد میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، خیر تو ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سمت جا رہا ہے، یہ کدھر جانے لگا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اولاد کو دینداری کی طرف لے کے نہیں آتے ہم، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد کے سینے کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا یہ متاع قلیل، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے نزدیک حقیر چیز ہے، اتنی حقیر چیز ہے جو اس کو طلب کرنے کی کوشش کرے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے اس کی حسرت بڑھتی چلی جائے گی، دل کے اندر اتنا ہی دل سخت ہوتا جائے گا، اور جو اس سے جتنی دوری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دور بھی رکھے گا، اس کا دل بھی نرم ہوتا جائے گا۔ اور آج دنیا کی طلب کی وجہ سے ہمارے اپنے دل سخت ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کے دل سخت کر دیے ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، آج ہم اپنے والدین کے ادب نہیں کر پاتے ہیں، آج ہمارے دل کے اندر رشتوں کی محبت نہیں رہی ہے، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ سگی رشتے اگر تکلیف میں بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں اچھا ہوا اللہ نے کوئی نہ کوئی تو پکڑ کی ہے اس کی، یہ نہیں کہ اس کا کوئی علاج کروائیں، اس کے لیے دعا کریں، بلکہ الٹا اس کو خوش رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ اتنے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اتنا ہم اپنے رشتوں کے درمیان دراڑیں ڈال چکے ہیں، ہمارے رشتے تباہ ہو چکے ہیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی یاد سے دلوں کو خالی کر دیا ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر ہے ہی دنیا کی محبت، بچا کیا ہے؟ آپ دیکھیں دل کے جتنے ٹکڑے کر لیں، ہر ٹکڑے کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش لکھی ہے دنیا کی، کبھی اس کے اندر خواہش لکھی ہے اللہ کی یاد کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی؟ اگر ہوتی تو آپ اس کے لیے کوشش بھی کرتے۔ گاڑی خریدنی ہے، دل کی خواہش ہے، بندہ کوشش میں بھی لگا ہے، گھر خریدنا ہے، دل کی خواہش ہے، کوشش میں بھی لگا ہے، اچھا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، پہنانا ہے گھر والوں کو، کھلانا ہے گھر والوں کو، یہ خواہش ہے، اس کی اس میں کوشش بھی کر رہا ہے۔ اگر دل میں یہ خواہش ہوتی کہ مجھے اپنے رب کی محبت کرنی ہے، اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، تو اس کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں۔ صرف زبان سے تقاضے ہیں، زبانی تقاضے کہ مجھے ہاں اللہ سے محبت ہے، اس کے نبی سے محبت ہے، میں بھی کروں گا، اولاد کو بھی کراؤں گا، یہ زبانی تقاضے ہیں محض۔ کوشش کیا کی ہم نے؟ کس وقت کوشش کی ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک آیا، ہمیں ایک چیز سکھا کے گیا، اس چیز کیا کہ رمضان میں ہم رمضان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، رمضان کو اپنے مطابق نہیں گزارتے، ہر چیز رمضان کے مطابق کر لیتے ہیں، جیسا رمضان تقاضا کرتا ہے ویسا عبادت کا بھی وقت مل رہا ہوتا ہے، اچھی خاصی مطلب یہ کہ نوکری بھی چل رہی ہوتی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، بات رمضان پہ بھی کرتے ہیں، وہ اس پر ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیکھیں وہ رمضان کو اپنے مطابق، رمضان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں کہ رمضان یہ کہہ رہا ہے تو نوکریوں کا کام وقت کم ہو جاتا ہے، روزے دار ہوتے ہیں، لوگ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا عام دنوں کے اندر بھی ہم یہ چیز نہیں اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم عام دن کو بھی اللہ کے ذکر کے مطابق گزار لیں؟ جس انسان نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہو نا، وہ سب سے پہلے دن کا اگلا کام شروع کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ مجھے نماز کا وقت کہاں ملنا ہے، فجر کب ملے گی، ظہر کیسے ملے گی، عصر مغرب عشاء کیسے ملے گی، وہ پہلے یہ سوچے گا، تب جا کے وہ اپنے کام کو اپنے نمازوں کے مطابق کرے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ ہر کام سے پہلے نماز کے اوقات کو سیٹ کر لیتے ہیں، اگر میں نے کل اس کام پہ جانا، یہ کام کرنا ہے تو میں نے نمازوں کو اوقات میں کس طرح سے وقت نکالنے وہ نکال لیتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور آج جس کے پاس بڑا کاروبار ہے وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کئی حصے سنیے کہ اللہ نے اس کاروبار میں پھنسا کے تجھے آزمائش میں ڈالا ہو کہ جا دنیا لے، میرے پاس نہ آ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ایسا کیا تجھے دنیا کی چاہت ہے نا، لے لے دنیا،
جتنی لینی ہے لے لے پر تم میرے پاس مت آئی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نوکری اچھی کر رہے ہیں, بڑا وقت اچھا نوکری کا گزر رہا ہے, اچھے پیسے بھی مل رہے ہیں, کہ ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذرا سی نوکری میں پھنسا کے کہا کہ تو اسی میں پھنسا رہے, تم میرے پاس نہ آ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نہیں, ایسا نہیں ہے. کام کو کہو کہ نماز ہے, نماز کو نہیں کہو کہ کام ہے. جس وقت ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی وقت نہیں ہے نماز کے لیے, کاروبار ہے, نوکری ہے, خدا نہ خواستہ, اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہو. ہمارے دل میں محبت کہاں ہے؟ جس وقت دل کے اندر محبت پیدا ہوگی عبادت کی تبھی تو اللہ مدد کرے گا. کوشش کرنے پر مدد ملتی ہے, ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. دنیا کے طلب میں ساری کوششیں ہیں لیکن اللہ کی عبادت کی کوئی کوشش نہیں ہے. گھر جانے کے بعد تو ایسے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے. ماہ رمضان میں دیکھیں نا, آپ افطاری کی ہے, کھا لیا ہے, پیٹ بھر لیا, اس کے بعد ایسے لیٹے کہ مغرب کی نماز میں بھی نہیں آ پاتے ہیں, تراویح بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. کیونکہ افطار کے اندر ہم نے افطار کو کھانا نہیں ہوتا ہے. افطار پہ ہم جس طرح کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. افطار کے بعد دعا کرنے کا کیا ہوتا ہے, اللہ چھپا رکھتے ہیں. آپ دعا کی طرح سے مینیو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جلسہ خان میں بیٹھ کر کے, پہلے کس پہ اٹیک کرنا ہے, کون سی چیز پہلے کھانی ہے, اور جب کوئی اٹھا لی کسی نے تو میرے شور شرابہ کرنا ہے. یہ چیز بن کے نہیں آئی تھی, کیوں نہیں آئی, میرے لیے نہیں آئی, میرے لیے بھی آنی چاہیے تھی. اب آپ سوچیے روزے کی حسرت ملے گی. سارا دن تو آپ نے بس ایک فارمیلٹی پوری کی ہے. اصل روزہ تو یہ تھا کہ آپ کھجور اٹھاتے, پانی لیتے, نماز کو آ جاتے, اس کے بعد جا کے جو کھانا ہوتا وہ کھا لیتے, یا پھر تراویح کے بعد کھاتے. نہیں, فجر کے سحری کے اندر اتنا پانی پی لیتے تھے, اتنا کھا لیتے تھے کہ فجر کی نماز میں نہیں آ پا رہے. وجہ اس کی کیا بنی, بھائی سحری کر رہے تھے اور کھایا تو پیٹ بھر کے وہیں لیٹے لیٹے وہیں سو کے فجر بھی گئی. یہ تو ہمارے روزوں کی عادت ہے. اب آپ سوچئے کہ جس وقت ہم کو اللہ کے قریب ہونا ہے اس وقت کے اندر ہی ہم اس سے دوری اختیار کر لیں تو وہ قریب آنے کا راستہ دے گا, کبھی نہیں دے گا. وہ مزید دور کر دے گا. جاؤ دنیا میں ہی پھنسے رہے ہو, تمہیں دنیا چاہیے, ہم نے دے دی ہے, قیامت میں آؤ گے تو میرا حصہ نہیں ہوگا. اس وقت سے ڈریے کہ جب قیامت اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کہے گا تو لایا کیا ہے میرے لیے, میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا, تو کیا لایا ہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ کتنی شرمندگی کی ہوگی کہ میرے رب نے مجھ پر اتنی عنایتیں کی اور میں اپنے رب کے لیے کچھ لے کے نہیں گیا. اس وقت کتنی حسرت ہوگی. اس وقت ہم کیا سوچیں گے؟ اس وقت سے ڈریے. اولاد دی بھی اللہ نے, اللہ کہے گا کہ میں نے اولاد بھی دی, چلو اولاد تو میرا جیسے میرے لیے لے کے آیا ہے, وہ ہم سے زیادہ خطرناک ہمارے بچے, وہ تو اور اس بات سے غافل ہوں گے, تو کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ تو قیامت میں یہ سوال ہونا ہے, اس کی تیاری ابھی سے کر لیں. اپنی عبادت کی طرف دیکھیں, یاد الہی کو اپنانے کی کوشش کیجیے, کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالیں. کوشش بھی کیجیے کہ مالک میں کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد کر. کم از کم جو نماز شروع کی تھی رمضان میں, خدا رہا اس کو پڑھتے رہیں. اتنا پڑھیں کہ اگلے رمضان تک آپ کی نمازیں کنٹینیوسلی چلتی رہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1 سال نماز پڑھیں گے پھر نماز کی عادت چھوٹے گی نہیں. اگلے رمضان پھر کوئی اور نیکی شروع کر دیں گے, نہیں, ابھی نماز شروع کر دیں. فجر عشاء کی نماز کی پابندی کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقوں پر یہ بھاری نماز ہوتی ہے فجر اور عشاء, یہ پڑھ نہیں پاتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی صف میں آ گئے, 3 نمازیں تو دکان نوکری کے چکر میں پڑھ لیتے, 2 نمازیں نہ پڑھی جاتی ہوں. کوشش کیجیے تمام نمازیں جو ہم نے شروع کی تھی مسجد میں رمضان المبارک میں, وہ مسجد میں آ کے عبادت کریں, تاکہ نماز کی جو یہ برکات ہیں اللہ ہمیں اتنا عطا کرے کہ ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے, ہماری زندگی میں قرار آنا شروع ہو جائے. اس کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی نمازی بن جائے, کیا ہمارا ماحول ہی اچھا ہو جائے. نماز کی عادت بنانا شروع کیجیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.